بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذوالقعدہ کے بابرکت اور مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ذوالقعدہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی ہے، اور یہ حرمت والے مہینے بھی ہیں، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں حرمت والے مہینوں کا خاص احترام کیا جاتا تھا، اور عربوں کے ہاں یہ احترام حرمت والے مہینوں کا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور ان کے طور طریقوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہینوں کا خوب احترام کرتے تھے، اور اس میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ امن و سلامتی کے مہینے ہوتے تھے جس میں حجاج رجب کے مہینوں میں اپنے گھروں سے نکل آتے تھے اور ذوالقعدہ کے ہونے تک وہ پہنچتے تھے مکۃ المکرمہ میں، آہستہ آہستہ وفد پہنچنے لگتے، اور پھر آگے ذوالحج کا مہینہ حج کا آ جاتا، اور پھر محرم حاجیوں کے واپس پلٹنے کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان مہینوں کا بہت احترام کیا ہے، لہٰذا انہی کی پیروی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں عرب بھی ان مہینوں کا اسی طرح سے احترام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جن باتوں کو اسی طرح سے زندہ رکھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن سنتوں کو، ان میں سے ایک سنت حرمت والے مہینوں کا احترام بھی ہے، اور یہ حرمت والے مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہمارا آج کا لیسن ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے 67 اجر و ثواب، یعنی جب ہم تمام احادیث کو ایک ٹیبل پہ ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو حج اور عمرے کے حوالے سے اکٹھے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کنکلوژن ملتا ہے، یہ نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف 67 اجر و ثواب رکھے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ آپ عبادت ایک کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا اجر و ثواب مختلف انداز سے 67 مختلف طریقوں سے آپ کو اس کا مل رہا ہے۔ تو آئیے ہم آج سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اجر و ثواب ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اور اس حوالے سے ہمارے صالحین نے تو بہت ہی جو ہے وہ ایسی مثالیں قائم رکھ کر رکھی ہیں کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 60 سے 70 کے درمیان دفعہ حج کیے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں اسی طرح سے خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمت سے نوازے کہ ہم بھی بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حج مبرور کا اجر پائیں۔ تو نمبر 1، سب سے پہلا اجر و ثواب جو ایک حاجی کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اسلام کے ارکان میں سے کسی ایک رکن پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجُّ، اور حج کرنا، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو اگر کسی کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، اور گواہی بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد حج کرتا ہے، تو وہ انتہائی خوش قسمت ہے کہ جس نے اسلام کے 5 ارکان پورے کر لیے، گویا اس کے اسلام کی عمارت مکمل ہو گئی۔ اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ارکان کی 4 قسمیں ہیں۔
ایک وہ عمل ہے جو دل اور زبان سے ہے، اور وہ شہادتان ہیں، دونوں گواہیاں ہیں جن کو آپ دل سے دیتے ہیں اور اس میں آپ کی زبان کو بھی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بدنی عمل ہے کہ جن کا تعلق جسم سے ہے، مثال کے طور پر آپ کا نماز ادا کرنا اور آپ کا روزہ رکھنا، اس میں آپ کے جسم کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ان ارکان میں وہ عبادتیں ہیں جو محض مالی ہیں، جس میں آپ کو مالی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ چوتھے نمبر پر حج ہے، جس میں مالی مشقت بھی ہے، بدنی مشقت بھی ہے، یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں دوہری مشقت پائی جاتی ہے۔ تو جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام اور ایمان پیک پہ پہنچ گیا ہے۔ تو پہلا جو اجر و ثواب ہے ہماری شریعت کے مطابق جو کسی حاجی کو ملتا ہے وہ ہے کہ اس نے دین اسلام کے ارکان مکمل کر لیے۔ ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے وہی حج پہ بھی آگے جائے گا، تو اس نے گواہی بھی دے دی اور اس کے بعد نماز بھی قائم کر لی، زکوٰۃ بھی ادا کر لی، حج بھی کر لیا اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیے۔ دوسرے نمبر پر حاجی کو جو ثواب ملتا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص اپنے گھر سے حج کی غرض سے نکلتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ضمانت اور گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ فی ضمان اللہ، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی اور ضمانت میں ہوتے ہیں۔ رجل خرج الی مسجد من مساجد اللہ عز وجل، نمبر 1 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کسی بھی نیکی کے کام کی وجہ سے اللہ کی کسی مسجد کی طرف، مسجدوں میں سے کسی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں یا کسی دور والی مسجد میں جاتے ہیں، تراویح کی نماز کی ادائیگی کے غرض سے جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ وہاں پر کسی چیریٹی یا ویلفیئر ورک میں شامل ہونے کے لیے، حصہ لینے کے لیے جاتے ہیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا سکھانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ شخص جو کہ اللہ رب العزت کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف چل کر اپنے گھر سے نکلا، وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا، اور دوسرا وہ شخص جو کہ غازی کے طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تیسرا وہ شخص جو کہ اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکلتا ہے۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں ہیں، اور ان میں حاجی بھی شامل ہے۔ تو حاجی اللہ تعالیٰ کی خاص نگرانی اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ نگرانی اور حفاظت سے یہاں مراد کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ کتنی بڑی فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص پروٹوکول میں ہے۔ آج دیکھیں پروٹوکول کا لالچ ہر کوئی رکھتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ آگے پیچھے لوگ ہوں۔ تو یقیناً جو حاجی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ضمانت ہے کہ اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب اسے دنیا اور آخرت میں ضرور عطا کیا جائے گا۔ اب اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت بھی دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو یہ ہے حج کرنے والے کا دوسرا ثواب جو کہ ہمیں احادیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں اعمال صالحہ یعنی حج کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوتے ہیں، تو ساری نیکیاں اور جہاد یا غزوہ میں شرکت کرنے کی فضیلت کا بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ان سب نیکیوں کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یقیناً فرشتوں کا خاص پروٹوکول اسے حاصل ہوگا، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، تو وہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ دوسرا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے حاجی کے لیے رکھا ہے، حج کرنے والے کے لیے رکھا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت میں ہے، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے یعنی حج کی وجہ سے اسے اس کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت میں عطا کیا جائے گا۔
تو آپ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، چاہے وہ حج کرنا ہے، اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ہم مسلمان جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ثواب ملنے کی تھیوری یہ ہے اسلام کے مطابق، وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے کسی بھی نیک کام یا اللہ معاف کرے کسی بھی برے کام کا جو ریوارڈ ہے وہ 3 جگہوں پہ ملتا ہے۔ نمبر 1 اس دنیا میں، نمبر 2 قبر میں، اور نمبر 3 آخرت کی دنیا میں۔ تو جو بھی ہم یہاں پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا اجر و ثواب، اس کا ریوارڈ ہمیں 3 جگہوں پر ملتا ہے، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں۔ تو یہ ہے دوسرا اجر و ثواب جو اللہ رب العزت نے ایک حاجی کے لیے رکھا ہے۔ تیسرا اجر و ثواب حج کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جہاد کے بعد اسے افضل ترین عمل کہا گیا ہے۔ جہاد کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے ایک شخص نے سوال کیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ قال، پھر اس نے کہا، ثم ماذا، اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال، پھر اس نے سوال کیا، ثم ماذا، پھر کون سا افضل ہے؟ قال حج مبرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ تو یہ ترتیب آپ نے ان کو سمجھائی۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو مسنون طریقے سے کیا جائے اور نیکی اور تقوی کے ساتھ کیا جائے، اور حج کے دوران کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو، اس دوران حلال مال سے کیا گیا ہو، اس میں حرام مال نہ ہو۔ تو گویا ہمیں اپنے حج کو بڑا کانشیس ہو کے اور بہت سیلف ایویلیویشن کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا ثواب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا رکھا ہے، اور اس حدیث کے مطابق آپ دیکھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ حج مبرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ یہ تھا تیسرا اجر و ثواب جو کہ ایک حاجی کو ملتا ہے۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا اجر و ثواب ایک ہی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا اجر و ثواب ایک ہی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق حاجی یا حجاج اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں، اور جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آئیے دیکھیے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفد اللہ عز وجل ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ کے مہمان یا وفد 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا الغازی، جہاد میں شریک جو مسلمان ہوتا ہے، والحاج، اور حج کے لیے نکلنے والا، والمعتمر، اور عمرے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا، والحاج، اور اللہ کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلنے والا، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وفد ہوتے ہیں۔ دعاہم، اللہ نے انہیں پکارا تھا، فاجابوہ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا۔ ہر کسی نے تو نہیں کہا نا، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملی۔ جہاد کے لیے کچھ ہی لوگ نکلتے ہیں، سب تو نہیں نکل پاتے۔ اسی طرح حج کے لیے بھی کچھ ہی لوگ ہر سال نکل پاتے ہیں، سارے تو نہیں نکل پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، دعاہم، اللہ نے انہیں پکارا تھا، فاجابوہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَأَلُوهُ، تو اب اگر وہ اللہ سے مانگیں گے، فَأَعْطَاهُمْ، تو اللہ انہیں دے گا۔ اللہ کی پکار پر اپنے گھر سے نکل آئے، اب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو اس حدیث میں اجر نمبر 4، ثواب نمبر 5 اور ثواب نمبر 6 کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اجر نمبر 4 یہ ہے کہ یہ اللہ کے وفد ہیں،
پیپل آف اسپیشل پروٹوکول. آپ دیکھیں کہ جن مہینوں میں حاجی گھر سے نکلتے ہیں اللہ نے انہیں حرمت والے مہینے بنا دیا, امن و سلامتی والے مہینے بنا دیا. اور عرب دور جہالت میں بھی ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس میں ہر طرح کا لڑائی جھگڑا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر کے اللہ کی عبادت پر لگ جاتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں بھی, یعنی آج کے مسلمان کو شاید حرمت والے مہینوں کا نہ پتہ ہو, لیکن عربوں کو اس کا پتہ ہے کیونکہ ان کے ہاں حج ہوتا تھا, حج کا سیزن ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سفر کے مہینے, کیونکہ یہ اللہ کے وفد ہیں, ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا, ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. اور اللہ کے مہمانوں کے لیے قریش کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ جتنے دن حجاج وہاں رہتے ان کو کھانا بھی کھلاتے اور ان کو احرام بھی پیش کرتے, ان کی میزبانی بھی کرتے. اور آج بھی یہ روایت آپ کو مکۃ المکرمہ میں نظر آئے گی. قریش قبیلے کے افراد آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, اگرچہ اب حاجیوں کی تعداد پہلے سے کافی بڑھ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے, ایک بہت بڑی عزت افزائی ہے, ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اجر و ثواب اپنے پاس رکھے ہیں. ان میں سے کیا ایک ہے کہ یہ اللہ کا وفد ہے. آج دیکھیے کہ جو پرائم منسٹر کا وفد ہوتا ہے ہم اس کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں اور وہ کتنا میڈیا میں آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وفد ہے, اجر نمبر 4. اور چونکہ یہ تینوں یعنی غازی, اللہ کی خاطر گھر سے جہاد کے لیے نکلنے والا, حاجی اور عمرہ کرنے والا, یہ تینوں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اپنا پیسہ خرچ کر کے لمبے سفر کی مشقتیں برداشت کر کے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مہمان کہا ہے. اور اللہ نے اپنا مہمان اس لیے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں, یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو گئے ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو چکے ہیں. اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسافر اپنے مقاصد کے اعتبار سے بہت سے ہیں اور اکثر اور ہمارے مقاصد کا تعلق دنیا داری سے ہے. یعنی بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں, لیکن ہم نے زندگی میں اگر جتنے بھی آپ نے سفر کیے ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں تو وہ دنیا داری کے لیے ہوں گے, وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے, وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہیں ہوں گے, وہ علم کے حصول کے لیے بھی نہیں ہوں گے کہ میں حدیث کا علم کہیں سے جا کے حاصل کر کے آؤں. آپ کسی جگہ آپ نے شادی اٹینڈ کرنی تھی, یا اپنے بچوں سے ملنے جانا تھا, یا آپ نے کسی جگہ انجوائے کرنے چھٹیاں گزارنے جانا تھا. یہ آج کل کے مسلمانوں کے سفر اس قسم کے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سفروں پر نظر ڈالیں تو وہ اللہ کی خاطر ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سفر اللہ کی خاطر ہوتے تھے. تو مسافر اپنے مقاصد کے اعتبار سے بہت سارے ہیں, لیکن اکثر مسافروں کا تعلق مقاصد یعنی آبجیکٹو کے اعتبار سے دنیا داری سے ہے, سیر و تفریح کی خاطر سفر کرنا. لہٰذا ان مسافروں میں سے 3 طرح کے مسافروں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کا تقرب پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں اپنا وفد کہتا ہے, اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. تو اس دوران سفر جو آپ مشکلات اٹھاتے ہیں حج کے لیے, ہو سکتا ہے آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہو, آپ ذہنی خوف سے گزرے ہوں, ہو سکتا ہے وہاں جا کے آپ کو مینا میں اچھی جگہ نہ مل سکی ہو, آپ کھانے سے محروم رہ گئے ہوں, چل چل کے آپ تھک گئے تھے, ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا, آپ وہاں پر نیند پوری نہیں کر سکے. یہ ساری وہ مشقتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ حاجی کو دنیا اور آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ہے اجر نمبر 4, اجر نمبر 5 اور 6. اجر نمبر 4 ہے کہ یہ اللہ کا وفد ہے. 5واں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا, لہٰذا بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. اور 6 ہے کہ اب اگر یہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس جو دعا کا جو ہے اس دعا کو قبول کریں گے. اور واقعتاً جن لوگوں نے حج کا سفر کیا ہو انہیں اندازہ ہوگا کہ انسان منا کے دنوں میں خاص طور پر کس طرح مٹی مٹی ہو جاتا ہے اور گرد آلود ہو جاتا ہے اور کتنی مشقت سے گزرتا ہے, اور ہر ایک چیز کی پابندی کی وجہ سے بعض اوقات پانی کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کو واش روم نہیں مل رہے ہوتے. تو یہ ساری جو مشقتیں اللہ کی خاطر آپ نے جھیلیں, انشاءاللہ اس کا ثواب دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہو گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے 7ویں نمبر پر جو حدیث ہے اس کے مطابق حج مبرور تمام نیک عمل پر فضیلت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی,
اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی حج قبول کر لیا اور وہ حج مبرور کے درجے کو پہنچ گیا ہے تو تمام نیکیوں میں سے قیامت والے دن جو افضل ترین نیکی نکلے گی وہ حج مبرور ہے۔ اس حوالے سے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لانا، ثم الجہاد، پھر جہاد، ثم حجۃ مبرورۃ تفضل سائر الاعمال، پھر تمہارا وہ حج مبرور جو تمہاری تمام نیک اعمال پر سبقت لے جائے گا، اتنی زیادہ سبقت کما بین مطلع الشمس الی مغربہا، کتنی زیادہ؟ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے درمیان جتنی فضیلت، یعنی اتنا ڈفرنس ہوگا، آپ کے باقی نیک عمل ایک طرف ہیں اور یہ ان سے اتنا زیادہ اوپر ہوگا، اتنی مسافت، اتنا فرق ہے ان اعمال اور اس کے نیک گریڈز میں۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس سے ہمیں 7ویں اجر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پھر دیکھیے اس کے بعد 8ویں اور 9ویں نمبر پر جو اجر ہے وہ ایک ہی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی ہم سے اللہ کے حق میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، دوسرا عمرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ وہ گناہ اور وہ غلطیاں جو ہم اللہ کی مخلوق کے حوالے سے کرتے ہیں ان کا کفارہ حج بھی نہیں ہے، ان کا کفارہ حج بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو حج کرنے سے وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال سے نہیں مٹے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیا ہے یا غلط مشورہ دیا ہے، اور غلط مشورہ دینا اپنے مسلمان بہن بھائی سے خیانت کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ حج اس کو کبھی بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتا، عمرہ اس کا۔ یہ جو کفارے کی بات آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلقہ ہیں۔ اگر ہم سے اللہ کا کوئی حق رہ گیا ہو، ہم نے اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کر دی ہو تو وہ اس کی مغفرت ہوگی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے عبداللہ ابن حبشی الخثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل ہے جو افضل ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں ہے، وجہاد لا غلول، اور ایسا جہاد جس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، مالی کرپشن نہیں ہے۔ کیوں جہاد کے بعد مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور لے جا کے ایز اٹ از پورا اپنے لیڈر کے حوالے کرتے ہیں تو یہ وداؤٹ کرپشن ہے، لیکن اگر کچھ بیچ میں سے رکھ لیتے ہیں اور کچھ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ کرپشن ہے۔ تو فرمایا ہوا جہاد لا غلول، اور وہ جہاد جس میں کوئی مالی خیانت یا کرپشن نہیں ہے، وحجۃ مبرورۃ، اور حج مبرور۔ قیلا، ان سے سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأی الصلاۃ افضل، تو پھر نماز کون سی افضل ترین ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طول القنوت، طول القنوت، لمبے قیام والی نماز جس میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، جیسے کہ آپ تراویح کی نماز میں کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں آپ کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن قیام میں سن لوں یا پڑھ لوں، آپ کا فوکس سجدے یا رکوع پہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو نفلی نمازیں ہیں، فرض نمازیں نہیں، نفلی نمازیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خاص طور پر قیام اللیل میں اور دیگر نفلی نمازوں میں طول القنوت یعنی طویل قیام جس میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کی گئی ہو اس پر فوکس کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن کریم رمضان میں ختم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو اٹس یور اسٹیمنا، 10 گھنٹے 20 منٹ میں ایوریج ریسیٹیشن کے ساتھ ایک قرآن ختم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تقریباً 5 گھنٹے 10 سے 15 منٹ کی ایک رکعت تھی، قیام تھا صرف۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا قیام کر سکتے ہیں، all it depends upon your passion, your stamina، آپ کتنا شوق رکھتے ہیں، آپ کتنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، وہ قرآن کریم جو آپ قیام میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کا اجر اس قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ ہے جو آپ بیٹھ کے خالی کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت 2 فضیلتیں جمع کر رہے ہیں، ایک تو آپ نفل کی فضیلت میں ہیں
آپ اور دوسرے نمبر پر آپ اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ آپ جب اکیلے بیٹھے صرف قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک فضیلت جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کون سی نماز زیادہ افضل ہے، آپ نے فرمایا طول القنوتی، وہ نماز طول القنوت یعنی لمبا قیام جس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا بھی کی جائے. ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے لمبا قیام کیا، دوسری شرط طول القنوت کی یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی. کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نفلی نمازوں میں ایسا کرتے، اور خاص طور پر قیام اللیل میں ہر آیت پر خوب ٹھہرتے، اور اگر وہاں دعا کا مقام ہوتا تو رک کر دعا کرتے. مثال کے طور پر آپ چلے گئے ہیں آیت کی تلاوت کرتے کرتے اس دعا پہ کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اب ہمارے صالحین کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے اور ساری رات گزر گئی. آپ اس کو بار بار اس نیت سے دہراتے جائیں کہ میں اب اپنی فیملی کے لیے، تو جہاں دعا کا مقام آئے وہاں دعا کی جائے، اور جہاں کہیں مقام عذاب آتا تو وہاں رک کر ٹھہر کر کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے رہتے. یعنی یہ کوئی نہیں تھا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھ لوں، ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے. وہ آپ کی طرف سے جو تکرار ہوتی ہے وہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے، بار بار ایک ہی، اور وہ مسنون قرآن کے الفاظ ہیں تو اس کی تکرار آپ کر سکتے ہیں. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ طول القنوت سے مراد ہے نماز میں قرات کے لیے لمبا قیام. قیلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ بہت افضل ہے؟ قال جہد المقل، اس وقت کیا گیا صدقہ جب تم تنگ دست ہو اور بڑی مشکل سے صدقہ نکالو، سوچ سوچ کے دل نہ چاہے چھوڑنے کو بھی، لیکن ہے بھی کچھ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو دینے کے نتیجے میں آپ اپنے حصے سے محروم بھی ہو جائیں. آپ اپنے گھر والوں کے حصے میں سے صدقہ نہیں نکال سکتے، آپ اپنی پلیٹ کھانے کی صدقہ کر سکتے ہیں، بس آپ کو اتنی اجازت ہے. تو آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ صدقہ کر دی تو میں تو آج بھوکا رہ جاؤں گا، گھر والوں کو تو کھانا دینا میری ذمہ داری ہے. تو آپ کے پاس اتنا آسانی سے صدقہ نکالنے کی گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی آپ نکالتے ہیں تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پھر پوچھا گیا فأی الہجرت افضل، کون سی ہجرت زیادہ افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من ہجر ما حرم اللہ عز وجل، جس نے ہر اس چیز سے ہجرت کر لی جو اللہ نے حرام قرار دی ہے. قیلا، پھر آپ سے سوال کیا گیا فأی الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا من جاہد المشرکین بمالہ ونفسہ، جس نے مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے اپنے مال اور اپنی جان کو اکٹھا کر کے جہاد کیا. خالی مال سے کنٹریبیوٹ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مال بھی لے کر خود بھی چلا گیا کہ میرا مال بھی پیش خدمت ہے اور میری جان بھی حاضر ہے. قیل فأی القتل اشرف، پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا قتل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا من احریق دمہ، جس کا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا جائے، وعقر جوادہ، اور جس کی سواری یا جس کے جانور کے پاؤں اور ٹانگیں اللہ کی راہ میں کاٹ دیے جائیں. انتہائی بے بسی کی حالت ہوتی ہے وہ، پھر بھی انسان لگا رہے اپنے رب کی امید میں، یہ بڑا مشکل ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ مسلسل جہاد میں مصروف رہیں اور جہاد کو ترک نہ کریں، یہاں تک کہ نوبت آ جائے کہ آپ خود بھی اس میں شہید ہو جائیں اور آپ کا جانور بھی شہید ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مال بھی قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے جان بھی قبول کر لی. تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس میں حج کے 2 اجر و ثواب پتہ چلتے ہیں. اجر و ثواب نمبر 8 اور 9. 8واں یہ ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرا 9واں اجر و ثواب یہ ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے. تو آپ کو گارنٹی مل گئی کہ انشاءاللہ آپ جتنی حج مبرور کے لیے ایفرٹ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور جنت عطا کریں گے. اور پھر دوسری طویل حدیث بھی میں نے آپ سے شیئر کی جس میں ضمناً اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور اس کی بھی میں نے آپ سے جو ہے وہ تشریح شیئر کر دی. اب آئیے اس کے بعد ہم آتے ہیں اجر و ثواب نمبر 10 اور 11 پہ. یہ دونوں بھی ایک ہی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ مٹاتے ہیں فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو.
فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو، والذنوب اور گناہوں کو۔ تو 10واں اجر یہ ہے کہ اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے جائیں گے تو ہمارا بیلنس تو کم ہو جائے گا، ہماری سیونگ میں سے 20-25 لاکھ روپیہ نکل جائے گا، تو ہم تو غریب ہو جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے۔ جبکہ حدیث کے مطابق حج اور عمرہ کرنے سے آپ کی تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور غربت دور ہوتی ہے۔ اور 11واں اجر یہ ہے کہ آپ کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، مائنس ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ ایک ساتھ آگے پیچھے کرو، پے در پے کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ آگے پیچھے مسلسل بار بار کرنے سے تمہاری فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور گناہ دور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور کا ثواب اللہ کے پاس جنت ہے، جنت آپ کو ملنی ہے۔ اب 10واں ثواب اس میں کیا ہے کہ آپ کا فقر و فاقہ، مالی تنگ دستی اور غربت دور ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نیک عمل کرنا آپ کے فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں آپ کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو لاتی ہیں۔ تو یہ جو فقر و فاقہ اور مہنگائی اور تنگ دستی کا ہم شکار ہیں، اس کی ایک وجہ، چلیے حکمران تو ہو ہی سکتے ہیں لیکن ہم خود بھی ہیں۔ آپ ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ ہیں یا فرما برداری زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات ہمارے بعض گناہ ہمارے اور ہمارے رزق کے درمیان حائل ہوتے ہیں، حج کرنے سے وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا رزق کھل جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی برکت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور ہر طرح کی نحوست اور بے برکتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا مطلب صرف یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اللہ کی برکت سے محروم ہیں۔ اصل میں فقر و فاقہ اور تنگ دستی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی برکت نہیں ہے۔ تو یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ 10واں جو ریوارڈ ہے کہ یہ آپ کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو دور کرے گا اور آپ کے گناہوں کو مٹائے گا، اور یہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اس حدیث میں ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پے در پے حج اور عمرہ کرو، تابعوا بین الحج والعمرۃ۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلی تشریح یہ ہے کہ آپ جب حج کرنے جائیں تو اس کے سے پہلے یا بعد میں عمرہ بھی کر لیں، اور جتنے کر سکتے ہوں کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دوبارہ حج اور عمرہ کرنے پہنچ جائے، بار بار کرے۔ حج اور عمرہ جو ہے اس کو بار بار کیا جائے، جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور جتنی دفعہ ہم کر سکیں ہم ضرور کریں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے صالحین نے بہت حج اور عمرے کیے ہیں، بہت زیادہ کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو 20 سال کی عمر سے شروع کیے اور 70-75 تک یہ غالباً وہ پہنچے، اور صرف اس سال نہیں کر سکے جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ہر سال جاتے تھے حج کرنے کے لیے، ہر سال، باوجود اس کے کہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے کہ جن کے علم سے آج تک امت مسلمہ مستفید ہو رہی ہے، اتنا مصروف انسان، سیکھنا سکھانا، لیکن وہ، اور ان دنوں میں حج کا سفر بھی بہت لمبا ہوتا تھا، کئی مہینے چلتا تھا، اور حج کی مشکلات اور تکلیفیں بھی بہت زیادہ تھیں، تو انہوں نے تو اپنی زندگی میں بھرپور اپنی عمر میں ہر سال حج کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے حج اور عمرے کے بارے میں، تو یہ بار بار جو کرنا ہے اس کی میں آپ کو تشریح کر رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہیں پہ عمرہ کیا ہے تو پھر دوبارہ عمرہ کر لیں، حج کیا ہے تو اب عمرہ کر لیں، عمرہ کر کے آئیں تو دوبارہ حج کے لیے چلے جائیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ درمیان میں کچھ ٹائم سپین گیپ دے کے پھر دوبارہ چلے جائیں۔ تو یہ سمجھنا کہ میں نے زندگی میں ایک حج کر لیا ہے بس کافی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس کو صحت اور مالی توفیق پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میرے گھر کی طرف نہ آئے تو ایسا شخص محروم ہے۔ تو کم از کم صحت ہے اور مالی حالات ہیں تو 5 سالوں میں ہم اتنی لیوش شادیاں کرتے ہیں،
ایک قوالی نائٹ پہ 21 لاکھ روپے کی پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم زندگی میں حج صرف ایک ہی کرتے ہیں. کیا ہم مسلمان ہیں اور کیا ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں گے؟ 5 سال میں کم از کم ایک دفعہ چلے جائیں تاکہ اس حدیث سے نکل جائیں کہ جس کو میں صحت عطا کروں اور اس کے پاس مالی توفیق بھی ہو. اور اب حج کرنا بہت آسان ہے، کمفرٹیبل سفر ہے، کمفرٹیبل ہوٹلز ہیں، کمفرٹیبل وہاں پہ بھی آپ ویل چیئرز بھی ہائر کر سکتے ہیں، سہولیات بھی موجود ہیں. اب تو کوئی مشکل نہیں. 5 سال جس کو گزر جائیں اور وہ جسمانی طور پر صحت مند ہو، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو، اور پھر وہ میرے گھر کی طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں مجھے غیب سے اسباب مہیا کیجئے، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، میرے مسائل حل ہو جائیں اور میں چلی جاؤں. تو یہ ہے 10واں اور 11واں اجر حج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے. 12واں جو اجر و ثواب ہے حج کا وہ یہ ہے کہ الحج فی سبیل اللہ یہدم ما کان قبلہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو حج ہے، حج سے پہلے کیے گئے تمام جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، یہ ان کو ساقط کر دیتا ہے، یہ ان کو ساقط کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ مٹ جاتے ہیں سارے آپ کے. تو ہمیں نہیں پتہ زندگی میں کون سے والا حج اللہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قرآن کریم کی جب تلاوت کر رہے ہوں نوافل میں تو اس دعا کو بار بار دہراتے رہیے، 10-15 منٹ تک دہرائیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے زندگی میں جو بھی نیکیاں کر کے آپ کے حوالے کی ہیں اب آپ ان کو قبول بھی فرما لیجئے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا خیال ڈالا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر میں نے ان سے کہا ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، فلابایعک، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. فبسط یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا. فقبضت یدی، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. قالا، اور پھر آپ نے فرمایا ما لک یا عمرو، اے عمر تمہیں کیا ہے؟ قلتو، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اردت ان اشترط، میں آپ پر ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، آپ سے میری ایک شرط ہے. قال تشترط بماذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا شرط ہے؟ قلتو، میں نے کہا ان یغفر لی، کہ بس مجھے ایک بات کی گارنٹی دی جائے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، میری بخشش ہو گئی ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت، کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے پر وہ پچھلے تمام سابقہ گناہ جو تم نے دور جاہلیت میں کیے تھے وہ سب ساقط ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے والے کے بھی تمام سابقہ گناہ اللہ کے حق میں جو اس نے کیے تھے وہ ساقط ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی اس سے پہلے ہونے والے تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے. تو یہ 12واں اجر و ثواب ہے جو کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شرط رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا. اور یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے. آج شاید ہمیں ہجرت کا تو موقع نہ ملے، اور اسلام تو ہم پیدا ہی مسلمان گھرانوں میں ہوئے ہیں تو ہم تو ڈکلیئرڈ مسلمان ہیں، لیکن حج ابھی بھی ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس کو ہم اپنے بچوں سمیت اپنے گھر والوں سمیت اویل کر سکتے ہیں. 13واں اجر و ثواب جو کسی حج کا ایک مسلمان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے افضل ترین اور بہترین جہاد ہے. عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے مردوں پر بڑا رشک آیا اور میں نے سوچا یہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ جہاد کرتے ہیں اور افضل ترین عمل کو پہنچتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، قلتو، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا نغزو ونجاہد معکم، ہم عورتیں بھی آپ کے ساتھ غزوات اور جہاد پہ نہ جایا کریں اور آپ کے ساتھ جہاد نہ کیا کریں؟ یعنی عورتوں پر یہ فرض تو نہیں ہے، ویسے خواتین جاتی بھی تھیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرض نہیں ہے خواتین پر. فقال، تو آپ نے فرمایا لیکن احسن الجہاد و اجملہ، لیکن بہترین جہاد اور افضل ترین ہے الحج حج مبرور، حج مبرور پانے کی کوشش کرنا. فقالت عائشہ،
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی زندگی میں کوئی حج ترک نہیں کروں گی۔ تو علماء کرام اس حوالے سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی مہربانی اور رحمت یہ ہے کہ اگر اس کی مخلوق پر نیکی کا کوئی دروازہ بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی کوئی اور راہ آسان کر دیتے ہیں جو اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق ہے۔ اما عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواتین کے لیے افضل ترین عمل مردوں کی طرح جہاد نہیں ہے، لیکن آپ خواتین کے حوالے سے افضل ترین عمل حج مبرور ہے، جو کہ ریاکاری، شہرت، حرام مال، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے پاک ہو۔ تو یہ جو حج ہے یہ خواتین کا جہاد ہے۔ خواتین کو حج کرنے پر وہ ثواب ملتا ہے جو مردوں کو میدان جہاد میں جانے پر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا دین خواتین کے لیے کتنی رحمت اور شفقت والا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے دین نے خواتین کے حقوق مار لیے اور یہ دین ان پہ بہت پابندیاں عائد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت اور رحمت اور شفقت کا ایک اور مظہر ہے کہ ایک خاتون کو حج پر وہ ثواب ملتا ہے جو ایک مسلمان مرد کو جہاد پر ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کے لیے حج کو جہاد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے اس میں یعنی حج میں خواتین کے لیے جسمانی اور مالی مشقت ہے۔ خواتین اس میں جسمانی مشقت سے گزرتی ہیں، مشکلات اور تکلیفوں سے گزرتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، انہیں حکم نہیں دیا گیا، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو انہیں روکا بھی نہیں گیا۔ جیسے مسجد کا معاملہ ہے، انہیں حکم نہیں دیا گیا کہ وہ مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آئیں، کیونکہ سب خواتین کے لیے ممکن بھی نہیں، حتیٰ کہ ایک خاتون کے لیے زندگی کے بعض اوقات اور سالوں میں ممکن بھی نہیں، بعض اوقات جب وہ فارغ ہو جائے تو ممکن ہے۔ تو جہاد عورتوں پر اسی طرح سے فرض نہیں ہے جیسے مسجد میں جانا عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں روکا بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، جہاد مردوں کے اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے اور خواتین کے لیے رکھے گئے نیک اعمال میں سے افضل ترین حج ہے۔ تو یہ خواتین کا افضل ترین نیک عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 14ویں نمبر پر دیکھیے جہاد کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے کہ یہ مسلمان اپنی زندگی میں 2 جہاد کرتا ہے، ان میں سے ایک جہاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طور طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک جہاد سے فارغ ہوتے تو اگلے جہاد کی تیاری میں لگ جاتے۔ وہ کیسے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے کہ وہ فرماتے ہیں نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اذا وضعتم السروج، جب تم اپنی کمانیں رکھ دو، فشدوا الرحال فی الحج، تو حج کے لیے کجاوے باندھ کے تیار ہو جاؤ۔ ایک جہاد تمہارا یہ تھا کہ تم تیر کمان لے کے مجاہد کے طور پر میدان جنگ میں تھے، اب وہاں سے واپس آئے ہو تو چلو اب یہ رکھو، اب کجاوے باندھ لو تاکہ اب تم حج کے لیے نکل پڑو۔ تو مسلمان کی زندگی میں 2 جہاد لگے رہتے ہیں، یا تو وہ میدان جنگ اور جہاد میں ہوتا ہے یا پھر وہ حج کی سفری مشقتیں اور وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اتنے حج کیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ، تو 14واں اجر و ثواب یہ ہے کہ حج کرنا مسلمان کے 2 جہادوں میں سے ایک جہاد ہے۔ 15ویں نمبر پر دیکھیے جو اجر و ثواب اللہ رب العزت نے حج کا رکھا ہے وہ ہے الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر کمزور کا جہاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ ہر کمزور کو حج کرنے پر وہ ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور اور ہمت رکھنے والے مسلمان کے لیے رکھا ہے جو کہ میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں اترتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اس کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض معذوروں کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 91 دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیف یعنی کمزور اور بیمار اور ناداروں پر جن کے پاس خرچ نہیں ہے ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ اسی طرح عورتوں اور بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، اسی طرح سے معذوروں پر جہاد فرض نہیں ہے،
لیکن یہ ساری کمزوروں کی جو کیٹیگری ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہی مشقت اٹھانا جہاد کے برابر ہے۔ اگر آپ نے حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر بزرگ افراد کو ویل چیئرز کا استعمال کرتے دیکھا ہو، اور 70 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ وہ پیدل چلے جا رہے ہیں، جو کہ خاصا مشکل کام تھا، جس میں ہم جوان گھبرا جاتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، خاص طور پر وہ دن جب منا سے ہم واپس اپنے ٹینٹس میں آئے تھے اور پیدل ہی چلے تھے اور بالکل گر چکے تھے اور ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہاں پر بھی 70 سال کے بزرگ جو ہیں وہ پیدل چل رہے تھے، اور وہ ایوائڈ کرتے تھے کہ ہم ویل چیئر کا استعمال یا ایسی نہ کریں۔ اور پھر اگر کسی گھر میں کوئی معذور یا بیمار ہے تو سچی بات ہے کہ دونوں کا جہاد تھا۔ میں نے خاتون کو دیکھا، ایک F6 کی خاتون کو، وہ اپنے بیمار شوہر کو ویل چیئر پہ بٹھا کے حج کروا رہی تھیں۔ بسز میں ویل چیئر کو چڑھانا، معذور افراد کو چڑھانا، پھر اتارنا، پھر اسے ویل چیئر پہ ایڈجسٹ کرنا۔ ہاں، ہمارے ڈیلیگیشن کی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے خاتون کو کہا آپ ہٹ جائیے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، انہوں نے اور پھر ذرا تصور کیجئے کہ مینا میں پہنچ گئے ہیں، اب ٹینٹ کے اندر ویل چیئر کو کیسے مینج کیا جائے، پھر وہاں سے نکلنا، پھر جب آپ شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں، وہاں جو رش ہے اس میں معذور اور کمزور افراد کو جیسے گھر والے مینج کرتے ہیں، اس میں دونوں کے لیے بہت مشقت ہے۔ باوجود اور اس میں یہ بھی رسک ہے کہ آپ جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات اتنا رش دیکھا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کو دھکا لگتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا نیچے کون آ گیا اور اوپر سے سب گزر جاتے ہیں، یا پتہ ہی نہیں چل پاتا، بچے اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں یا بیمار کہیں درمیان میں کھڑے۔ تو یہ واقعتاً کمزوروں کا بھی جہاد ہے اور کمزوروں کو کروانے والوں کا بھی جہاد ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے دور ہیں، سہولیات سے دور ہیں، آپ کو زبان نہیں آتی، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی گائیڈ کرنے والے کی، آپ ایک بیمار شخص کو مینج کر رہے ہیں، وہ ویل چیئر پہ ہے، آپ نے اس کی شوگر بھی چیک کرنی ہے، آپ نے اس کا BP بھی چیک کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹائم پہ دوائی بھی دینی ہے۔ میں نے ایک کیپٹن بچے کو دیکھا کہ جو اپنی مدر کی اس طرح سے کیئر کر رہا تھا، وہ معذور تھی اور شوگر پیشنٹ تھی، ہر کھانا وہ آ کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، ہر دوائی کھلاتا تھا، اور اس نے اپنا جو میٹرس تھا وہ نکال کے اپنی ماں کے نیچے ڈال دیا کہ میری ماں کو دوہرا میٹرس ہو، کنکر نہ نیچے سے چپے۔ تو میں رش کرتی رہی سارے سفر میں کہ کس قدر سعادت مند بیٹا ہے جو اپنی ماں کو اتنا ہر کمفرٹ کا وہ خیال رکھ رہا ہے اپنی ماں کے۔ تو یہ جو حج ہے یہ ہر کمزور کا جہاد ہے، یہ واقعتاً جہاد ہے۔ جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، جنہوں نے دیکھا ہو یا گھر والوں کو کروایا ہو، انہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ اور مرد حضرات کے لیے خود اکیلے عمرہ اور حج کر لینا آسان ہے، اگر ساتھ میں مستورات بھی ہوں بہت مشکل ہو جاتی ہے، انہیں ہر دفعہ گائیڈ کرنا، ساتھ لے کے جانا، کھپ کھپائیا، ظاہر ہے کہ وہ آزادی نہیں رہتی۔ تو یہ جہاد ہے ان کا بھی اور کرنے والوں کا بھی۔ 16واں اجر و ثواب حج کرنے والے کو جو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد، چھوٹے بچے اور کمزور اور عورتیں، ان سب کو اس کا جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاد الکبیری، بزرگ کا جہاد، والصغیری اور بچے کا جہاد۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فتاویٰ کے مطابق اور ہماری شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ وہ نابالغ بچے جو نیکی کا کام کوئی بھی کرتے ہیں، مثلاً وہ روزے رکھتے ہیں، مثلاً وہ حج کرتے ہیں، اس کا انہیں ثواب ملتا ہے، لیکن کسی گناہ کے کام کرنے پر ان کو گناہ نہیں ملتا۔ تو آپ نے بحیثیت مدر اگر اپنے نابالغ بچوں کو ساتھ لے کر گئی ہیں، آپ کو اس کا بھی ثواب ہے اور اس بچے کو بھی ثواب ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کا یہ اصول رکھا ہے کہ وہ نابالغ بچے جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، جو اپنی مرضی سے کسی نیکی کے کام کو نہیں کر سکتے، آپ انہیں کروا رہے ہیں، اس بچے کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر وہ بچہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے، مثلا اس نے جھوٹ بول دیا، تو ابھی وہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، ابھی اس کا وہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ بڑی سٹرونگ ان کے ہاں روایت ہے، اور آپ نے سفر میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 40 دن کے بچے لے کے بھی حج پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور اٹھا کے نیو بورن بیبیز کو وہ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے بچوں کو ترغیب بھی ملتی ہے، بچے بڑوں سے لرن بھی کرتے ہیں کہ حج کیا ہے۔ اور یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی زمرے میں آتی ہے جہاد الکبیری، بڑی عمر بزرگ افراد کا جہاد، والصغیری اور بچے کا، والضعیفی اور کمزور کا، والمرأۃ اور عورت کا حج اور عمرہ ہے۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو سارا سال پیسے جمع کرتی رہتی ہیں بچا بچا کے، بزرگ خاتون ہے، ماشاءاللہ پوتوں والی ہے، اور
یا 1 سال عمرہ کرتی ہیں یا 1 سال حج پہ جاتی ہیں. ماشاءاللہ ابھی بھی ایسے شوقین افراد موجود ہیں, اور بڑا رشک آیا مجھے خاتون کو دیکھ کے, اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں اتنا وقت دے کہ جب میرے باقی اخراجات ختم ہو جائیں, بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, تو میں اپنے پیسے کو اس طرح کے نیکی کے کاموں پہ خرچ کر سکوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا, اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, علیہن جہاد, ان کا بھی ایک جہاد ہے, لا قتال فیہ, لیکن اس میں شمشیر زنی نہیں ہے, تلواریں نہیں چلتی, الحج والعمرۃ, حج کرنا اور عمرہ کرنا. تو یہ خواتین کا جہاد ہے. 16واں اجر. 17ویں اجر کی طرف آتے ہیں, اور یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے. رمضان میں کیا گیا عمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج میں اجر و ثواب کے برابر ہے. یعنی اگر رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جیسے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی, کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ سارے سال کے مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے. اور پھر آپ کہاں عمرہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں ایک نماز کا ثواب عام جگہوں پر پڑھی جانے والی ثواب سے زیادہ ہے. اللہ کے گھر کا ثواب بھی زیادہ ہے, اور پھر رمضان کا مہینہ ہے, اور تیسرے نمبر پر آپ عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے 3 فضیلتیں اکٹھی کر لی ہیں, فضیلت در فضیلت در فضیلت در فضیلت. تو جیسے کہتے ہیں نور علی نور علی نور, 3 فضیلتیں اکٹھی ہو گئیں. تو ایک تو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب غالباً 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, ایسا ہی ہے نا, if I am correct. اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں کی گئی نیکیوں کا ثواب عام دنوں سے بھی, وہ بھی ذرا ڈال لے اس میں. اور اس کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے, عمرہ بذات خود ایک جہاد ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہے, اور یہ اجر و ثواب ہے. 18 اور 20, 18, 19 and 20, 3 اجر و ثواب ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. الحجاج تکتب لهم الحسنات, حجاج کے لیے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں. وترفع لهم الدرجات, اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. ہوتے رہتے ہیں, یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کر دیے ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. وتحط عنهم السیئات بالخطوات, ان کے ہر فٹ سٹیپ پر ان کے گناہ ساقط ہوتے چلے جاتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ما ترفع ابل الحاج رجلا, حاجی کا اونٹ جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے, ولا تضع یدا, اور جب بھی وہ قدم پاؤں پر رکھتا ہے, الا كتب اللہ لها بها حسنہ, ہر قدم کے بدلے اس پر نیکی لکھ لی جاتی ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ اگر پاکستان سے آپ کی سواری چلتی ہے اور ایک اونٹ چلتا ہے, اور وہ کتنے مہینے سفر کر کے وہاں پر پہنچتا ہے, تو اس کے قدم ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو یعنی اس مسافت کو دیکھ لیجئے. اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے, محا عنہ سیئۃ, ایک نیکی بھی ہر قدم پہ لکھی جاتی ہے, اٹھانے پر اور رکھنے پہ 2 ٹائم. اور محا عنہ سیئۃ, اس کی ایک ایک برائی مٹا دی جاتی ہے. او رفعہ بہا درجۃ, اور ایک ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے 18واں 19واں اور 20واں اجر ہے جو کہ ایک حاجی کے لیے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر کی طرف عمرے کی غرض سے اور حج کے سفر کی غرض سے ہمیں بلائے, اور ہمیں اس سفر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.